شاہزین نے اپنی مردانہ انا کے ذوم میں تڑق کر جواب دیا، اذلان بھائی کو اگر اتنی لگی ہوئی ہے تو وہ خود یہاں آ کر ملنے، یہ وہاں نہیں جائے گی۔ اس جملے نے پاریزہ کے اندر کی چنگاری کو شعلہ بنا دیا۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی اور گرجدار آواز میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے اس لڑکی کو بیاہا ہے، تمہارے ہاتھ بیچ دیا ہے کہ تم اسے لانے سے بھی مکر رہے ہو؟ شاہزین نے بدتمیزی سے کندھے اچکائے۔ ہاں دیکھ لیں گے۔ دیکھیں گے ویکھیں گے کچھ نہیں شاہزین، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں صاف الفاظ میں بول رہی ہوں، اس عید پر حیا ہر صورت ہمارے گھر آنی چاہیے، مجھے گھمانے کی کوشش مت کرنا تم۔ پاریزہ نے اتنے کھرے اور سخت لہجے میں اسے ٹوکا کہ اگلے ہی لمحے شبینہ وسیم اور شاہزین کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوا اور انہوں نے اپنی روایتی مکاری سے ماحول کو ہنسی مذاق میں اڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ شبینہ وسیم بناوٹی قہقہہ لگا کر بولی، ارے پاریزہ بیٹا آپ تو غصہ ہی کر گئی، ضرور کیوں نہیں، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، حیا چلی جائے گی۔ مگر اصل طوفان تو تب شروع ہونا تھا جب پاریزہ اور زرار بخاری وہ رمضان کی عیدی دے کر گھر سے رخصت ہوئے۔ جیسے ہی مائکے والے دہلیز سے باہر نکلے، شبینہ وسیم اور شاہزین کا وہ جھوٹا ہنسی مذاق کا کھول اتر گیا۔ شبینہ وسیم نے حیا کو بیچ صحن میں کھڑا کر دیا اور پاریزہ کے اس غصے اور کھرے پن کا سارا زہر حیا پر اگلنا شروع کر دیا۔ دیکھا تم نے اپنے اس گھٹیا مائکے کے تیور؟ وہ پاریزہ تو اتنی زبان دراز اور بدتمیز عورت ہے کہ میری بیٹی کے سامنے چھنگاڑ رہی تھی۔ تم لوگوں کی نسل ہی گندی اور گری ہوئی ہے، بدتمیز ماں کی بدتمیز اولادیں۔ تم نے اپنے مائکے والوں کو ہمارے خلاف سکھا پڑھا کر بھیجا تھا نا۔ شاہزین نے بھی اپنی سڑی ہوئی شکل کے ساتھ حیا کو اتنی باتیں سنائیں کہ حیا اس بند کمرے میں اکیلی کھڑی اپنی روح کے پرخچے اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جہاں پاریزہ کا حق کے لیے لڑنا بھی اس کے لیے ایک نیا عذاب بن گیا تھا۔ جب سسرال والوں کی اس حد درجہ زہر افشانی اور مکارانہ تانوں سے حیا کا دم گھٹنے لگا تو اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ پاریزہ کا حق کے لیے لڑنا اس چار دیواری کے اندر اس کے لیے ایک ہولناک عذاب بن چکا تھا۔ جب رات کے اندھیرے میں تذلیل اور گھٹن برداشت کی حدوں کو پار کر گئی تو اس نے لرزتے ہاتھوں اور سہمے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے نئے موبائل سے چھپ کر عائلہ بھابی کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور جیسے ہی دوسری طرف سے عائلہ کی فکرمند آواز آئی، حیا کے ضبط کا بندھن بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ فون پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں ضبط کی تمام دیواروں کو گرا چکی تھیں۔ حیا نے روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں عائلہ کو سب بتا دیا کہ پاریزہ کے جانے کے بعد یہاں کیا طوفان کھڑا ہوا ہے اور کس طرح اس کے دامن پر گندی نسل اور بدتمیز ماں کی اولاد ہونے کے داغ ملے جا رہے ہیں۔ حیا کے منہ سے اس قدر تذلیل اور سسرال والوں کا یہ بھیانک روپ سن کر عائلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صدمے اور غصے سے کانپ اٹھی۔ عائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تڑپ کر بولی، حیا یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ اتنی بڑی بات! کیا میں ابھی اور اسی وقت گھر والوں کو سب سچ بتا دوں؟ اذلان اور بابا کو اس ظلم کا پتہ چلنا چاہیے، وہ ان لوگوں کو سیدھا کر دیں گے۔ عائلہ کے یہ الفاظ سنتے ہی حیا خوف سے لرز اٹھی۔ اس نے فوراً تڑپ کر عائلہ کو روکا اور التجا کرنے لگی، نہیں بھابی، خدا کے لیے ایسا مت کریے گا، آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ یہاں میری زندگی جہنم بن جائے گی اور سارا ماحول ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ پاریزہ کو شاہزین اور ممی کے سامنے اس طرح سخت اور لٹھ مار لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے اس جوش کی وجہ سے میری زندگی یہاں داؤ پر لگ گئی ہے اور مجھے اتنی زہریلی باتیں سننے کو مل رہی ہیں بھابی۔ آپ بس بابا سے کہیں کہ وہ پاریزہ کو سمجھائیں کہ وہ میرے سسرال کے معاملات میں اس طرح تڑک کر بات نہ کیا کریں، ورنہ یہ مکار لوگ عید پر بھی مجھے مائکے نہیں آنے دیں گے اور اس سارے جھگڑے کا عذاب مجھے اکیلی پر ہی ٹوٹے گا۔ حیا نے اپنی خودداری اور ڈر کے مارے عائلہ کو تو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی
کہ یہ مصلحت پسندی اور خاموشی شاہ خاندان کے ابلیس کو اس کا وجود مزید کچلنے کا پورا موقع دینے والی تھی۔ دبئی کی اس طویل دوری میں بیگم شیربانو کا مادی وجود بھلے ہی مصروف تھا، مگر ان کی روح اور ممتا کا دل حیا کے لیے ہر پل بے قرار رہنے لگا تھا۔ اس مسلسل خاموشی اور حیا کے بدلے ہوئے روکھے تیوروں نے ان کے اندر ایک انجانہ سا خوف اور وسوسہ پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم بچی کے ساتھ سسرال میں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہوا ہے، ورنہ وہ اتنی بے رخی کبھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسی بے چینی کے عالم میں انہوں نے تڑپ کر دبئی سے آئلہ کو فون ملایا۔ ان کا لہجہ فکر سے لرز رہا تھا جب انہوں نے کہا، آئلہ بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حیا ہم سے اس طرح کٹ کر کبھی نہیں رہی۔ تم کسی نہ کسی طرح اس کے گھر جاؤ، چاہے جیسے بھی ہو، وہاں جا کر اصل حقیقت کا پتہ لگاؤ، ماجرا کیا ہے۔ وہ آخر ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ اتنی دور ہو گئی ہے؟ عائلہ حیا کے اس سارے صدمے اور سسرال کی زہر افشانی سے اچھی طرح واقف تھی، مگر وہ حیا کی دی ہوئی قسم اور مصلحت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ بیگم شیربانو کے سامنے سچ اگلنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اچھا مما، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ یہاں پاکستان میں اب لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی آنا شروع ہوئی ہے اور حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے تک جب یہ تالہ بندی اور ہلکی ہو جائے گی تو میں بابا اور درار کے ساتھ خود حیا کے سسرال چلی جاؤں گی اور سب کچھ دیکھ لوں گی۔ بیگم شیربانو کو دلاسا دے کر عائلہ نے فون تو بند کر دیا، مگر اس کا اپنا دل اس محیب سچائی کو جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا اور وہ بابا اور درار کو لے کر حیا کے گھر قدم رکھیں گی تو وہاں کیا ہولناک تماشا ان کا منتظر ہوگا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور حیا اس بند قفس میں اپنے حالات سے سمجھوتا کیے زندگی کے دن کاٹنے لگی۔ اسی گھٹن اور تنہائی کے بیچ حیا کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا جب وہ امید سے ہو گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے وجود کے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی، مگر شاہ خاندان کی بے دردی اتنے پر بھی کم نہ ہوئی۔ حیا کی پوری پریگننسی گزر گئی، مہینے بدلتے رہے، مگر شبینہ وسیم اور شاہ زین نے اس کو ایک بار بھی مائکے جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بخاری خاندان کی لاڈلی کو اس حالت میں بھی اپنے ہی گھر میں قیدی بنائے رکھے۔ آخر کار جب حالات میں کچھ مصلحت آئی تو عائلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حیا کے سسرال پہنچی۔ اذلان بھائی اس سفر میں ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن خاندان کے باقی سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی عائلہ اور گھر والوں نے حیا کو دیکھا تو وہ اس انکشاف پر دنگ رہ گئے کہ حیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ حاملہ ہے۔ حیا کی اس نازک حالت کو دیکھ کر مائکے والوں کے دل پگھل گئے اور پچھلے تمام مہینوں کی جو فکر اور تناؤ ان کے ذہنوں پر سوار تھا وہ حیا کو اس حالت میں دیکھ کر یکدم ختم ہو گیا۔ شبینہ وسیم نے بھی گرگٹ کی طرح پینترا بتلا اور مائکے والوں کے سامنے اتنی اچھی اور شفیق ساز بن کر بیٹھ گئی کہ ایک لمحے کو سب کو لگا کہ شاید حیا یہاں بہت خوش اور محفوظ ہے، مگر منافقت کی مٹھاس زیادہ دیر تک اپنے اندر کا زہر نہیں چھپا سکتی۔ کھانے کا وقت ہوا تو سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ حیا سہمے ہوئے وجود کے ساتھ سب کی خدمت کر رہی تھی اور برتن سمیٹ رہی تھی۔ اسی عجلت میں جب وہ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو اس کے ہاتھ سے ہلکا سا چمچ پلیٹ سے ٹکرا گیا اور کمرے میں ایک تیز آواز گونج اٹھی۔ بس اس ایک معمولی سی آواز پر شبینہ وسیم کے اندر کی منافق عورت یک دم جاگ اٹھی۔ اس نے مائکے والوں کے سامنے حیا کو اتنی بری طرح جھڑکا کہ پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ حیا، یہ کیا تمیز اور طریقہ ہے تمہارا؟ ہمارے ہاں ایسا گندا غلیظ پن اور جہالت ہرگز نہیں ہوتی۔ شبینہ وسیم نے غلیظ نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے اپنے مرحوم شوہر کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ شاہ زین کے بابا مرحوم وسیم کو تو اس قسم کی جاہلانہ حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ تو اتنے مہذب انسان تھے کہ ان کا اصول تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے چمچ کا ایک ہلکا سا کنارہ بھی پلیٹ سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ بالکل خاموشی اور سلیقے سے کھانا کھایا جاتا ہے اس شریف گھرانے میں۔ پتہ نہیں تمہارے مائکے میں تمہیں کیا سکھایا گیا ہے۔ شبینہ وسیم نے یہ کہہ کر مائکے والوں کے سامنے حیا کو انتہائی نیچا دکھانے اور اس معصوم بچی کی تربیت کو رسوا کرنے کی پوری کوشش کی،
حیا شرمندگی اور دکھ سے سر جھکائے کھڑی رہی، مگر عائلہ اور گھر والوں نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا اور اس تلخی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے بات کو انتہائی سمجھداری سے سنبھال لیا۔ انہوں نے معاملے کو وہیں رفع دفع کر دیا، مگر عائلہ کی فکر مند آنکھیں اب شاہ خاندان کے اس نئے اور بھیانک کھیل کو پوری طرح بھانپ چکی تھیں۔ دعوت سے واپسی کے بعد بخاری ہاؤس کی رونقیں جیسے مدھم پڑ گئی تھیں۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی معمولات، وہی شام کی چائے، وہی درار کی شرارتیں، وہی پاریزہ کے غصے اور وہی عائلہ کی نرم ہنسی، مگر نہ جانے کیوں ہر کسی کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اصلاً حسب معمول کام پر گیا ہوا تھا، ویسے بھی وہ گھر سے باہر کم ہی نکلتا تھا اور کاروبار کے معاملات میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ حیا خیریت سے ہے، اللہ کے کرم سے ماں بننے والی ہے، اسی وجہ سے نہ زیادہ بات ہو پاتی ہے اور نہ وہ کہیں آ جا پاتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی نے کچھ نہ کہا تھا۔ شام کی چائے پر زرار بخاری اخبار ایک طرف رکھے بیٹھے تھے، عشا اپنی رنگوں والی کتاب لیے قالین پر بیٹھی تھی، جبکہ ننھی انارہ سو چکی تھی۔ درار حسب عادت صوفے پر نیم دراز تھا اور عائلہ بھابی سب کے لیے چائے ڈال کر خود بھی آ کر بیٹھ گئی تھی اور سامنے پاریزہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ زرار بخاری نے اینک کے اوپر سے بیٹی کو دیکھا۔ پوچھو بیٹا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جب سے حیا کی شادی ہوئی ہے ہم سے کبھی فون پر ڈھنگ سے بات ہی نہیں ہو پاتی، اور جب گئے تھے اس نے ہونٹ بھینچے۔ ایسا ماحول تھا کہ چمچ بھی پلیٹ سے ٹکرا جائے تو آواز نہ آئے۔ عائلہ بھابی کے ہاتھ کپ پر ٹھہر گئے۔ اور وہ شبینہ وسیم؟ پاریزہ نے دانت بھینچ لیے۔ اللہ معاف کرے پاریزہ، زرار بخاری نے فوراً ٹوکا۔ جی بابا، وہ تم سے بڑی ہیں۔ پاریزہ نے ناک سکیڑی۔ بابا، آپ کو تو میرا پتہ ہے، مجھے ایسے بڑوں کی عزت کرنا بالکل پسند نہیں جو خود دوسروں کی عزت نہ کریں۔ درار فوراً ہنس پڑا۔ بابا، یہ لڑکی ایک دن انقلاب لا کر ہی دم لے گی۔ درار بھائی، پاریزہ نے گھور کر دیکھا۔ جی بہن، آپ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ میں کہاں مذاق اڑا رہا ہوں، میں تو سوچ رہا ہوں جس دن تمہارا رشتہ آئے گا پہلے لڑکے والوں کو ہیلمٹ پہننے کا مشورہ دے دوں گا۔ عائلہ بھابی ہنس پڑی۔ درار، بس کرو تم بھی۔ عائلہ بھابی، آپ بھی میری دشمن ہو گئی ہیں۔ بالکل، وہ ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ تم بہت تنگ کرتے ہو۔ پاریزہ فوراً ان کے کندھے سے لگ گئی۔ عائلہ بھابی، دیکھیں نا ان کو۔ اچھا بابا، نہیں چھیڑتا۔ درار نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کر لی۔ ویسے اگر حیا یہاں ہوتی نا۔ پاریزہ نے فوراً اسے دیکھا۔ تو ابھی تک 2 بار جی پاریزہ اور 1 بار سوری پاریزہ بول چکی ہوتی۔ عائلہ بھابی بے اختیار ہنس پڑی اور میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بھابی، پاریزہ بھی ہنس دی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ جی نہیں، آپ تو بہت معصوم ہیں۔ درار نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ بس آپ کا نام سن کر بیچاری کی جان خشک ہو جاتی تھی۔ زرار بخاری بھی ہنس دیے۔ اور جب تم ناراض ہوتی تھی تو میرے پاس آ کر کہتی تھی۔ عائلہ بھابی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائلہ بھابی، پاریزہ آپ ہی مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ درار نے فوراً حیا کی نقل اتاری۔ عائلہ بھابی، پاریزہ آپ ہی کو بولیں نا، مجھ سے بات کریں۔ درار بھائی، پاریزہ ہنستے ہنستے اس کے بازو پر مارنے لگی۔ بس کریں آپ بھی۔ اور جب بہت زیادہ محبت آتی تھی اسے، عائلہ بھابی کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہنسی بھی اتر آئی، تو بس پاریزہ آپ ہی کہہ کر تمہارے گلے میں بازو ڈال دیتی تھی۔ پاریزہ کے لبوں پر آئی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ پاگل لڑکی، اس نے آہستہ سے کہا، پھر خاموش ہو کر کپ میں چمچ گھمانے لگی۔
اللہ جانے خوش ہے بھی یا نہیں۔ یہ جملہ اتنا دھیمے لہجے میں ادا ہوا تھا کہ شاید کسی نے سنا بھی نہیں سوائے عائلہ بھابی کے۔ انہوں نے خاموشی سے آگے بڑھ کر پاریزہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پاریزہ نے بنا کچھ کہے بچیوں کی طرح اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ درار نے چند لمحے دونوں کو دیکھا، پھر مصنوعی آہ بھرتے بولا، ہاں بابا، اس گھر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک طرف عائلہ بھابی ہیں، ایک طرف یہ محترمہ ہیں، اور اوپر سے حیا بھی ہمیشہ انہی دونوں کی پارٹی میں ہوتی تھی۔ پاریزہ نے ہنستے ہوئے آنسو پوچھے۔ درار بھائی۔ جی؟ چپ کریں۔ اور بخاری ہاؤس میں ایک بار پھر ہنسی گونج اٹھی، مگر اس ہنسی کے بیچ ایک کمی تھی، ایک نرم سی معصوم سی آواز کی کمی، جو محبت میں پاریزہ آپ ہی کہا کرتی تھی۔ شام ڈھل کر رات کی آغوش میں اتر چکی تھی۔ بخاری ہاؤس میں ابھی بھی کبھی کبھار ہنسی کی آواز گونج جاتی تھی، مگر وہ پہلے جیسی کھلکھلاہٹ نہیں تھی، جیسے ہر ہنسی کے پیچھے ایک ادھوری سی کمی چھپی بیٹھی ہو۔ اسی دوران گیٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ 7 سالہ عائشہ خوشی سے چیختی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ درار نے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، لو جی، شیر آ گیا۔ پاریزہ نے بے اختیار دوپٹہ درست کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عائلہ بھابی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چند لمحوں بعد اذلان بخاری اندر داخل ہوا، ماتھے پر دن بھر کی تھکن، مگر جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑی عائشہ پر پڑی، اس کے سنجیدہ چہرے پر فوراً نرمی اتر آئی۔ بابا! عائشہ دوڑتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اذلان جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میری شہزادی ابھی تک جاگ رہی ہے؟ آپ دیر سے آئے ہیں؟ اچھا۔ اس نے مسکرا کر بیٹی کی ناک کھینچی۔ تو کیا سزا ہے میری؟ 2 چاکلیٹ۔ 2؟ جی، کیونکہ کل والی بھی رہتی ہے۔ درار زور سے ہنس پڑا۔ اذلان بھائی، یہ آپ کی بیٹی نہیں، پوری وکیل ہے۔ اذلان نے ایک نگاہ درار پر ڈالی۔ تم سے کم ہوگی۔ اور درار فوراً خاموش ہو گیا۔ پاریزہ منہ دوسری طرف کر کے ہنسنے لگی۔ عائلہ بھابی بھی پانی کا گلاس لے کر آگے بڑھی۔ بہت دیر لگا دی آج؟ کچھ کام زیادہ تھا۔ اذلان نے گلاس لیتے ہوئے مختصر جواب دیا، پھر ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور اس کی گہری نظریں ایک ایک چہرے پر ٹھہر گئیں۔ درار غیر معمولی طور پر سیدھا بیٹھا تھا۔ پاریزہ خاموش تھی اور عائلہ بھابی کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اذلان کی پیشانی ہلکی سی شکن آلود ہوئی۔ کیا بات ہے؟ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جی؟ عائلہ بھابی نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ تم لوگ اتنے خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں بھائی، درار نے جلدی سے کہا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ درار نے فوراً کھانسی کی اداکاری شروع کر دی۔ پاریزہ ہنسی روکنے لگی۔ عائلہ بھابی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی۔ اذلان نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے مت بتایا کرو کہ کوئی بات نہیں ہے۔ پاریزہ کا منہ پھولا ہوا ہو، درار ضرورت سے زیادہ شریف بنا بیٹھا اور تم اتنا میٹھا بول رہی ہو تو مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ درار بخاری ہنس پڑے۔ تم سے کچھ نہیں چھپتا بیٹا۔ اذلان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ آپ لوگوں سے زیادہ ان تینوں کے چہرے بولتے ہیں۔ اس نے عائشہ کو گود سے اتار کر اپنے پاس بٹھایا اور جوتے اتارتے ہوئے بے خیالی میں پوچھ بیٹھا، ویسے حیا کا فون آیا تھا؟ بس، جیسے ہنسی کے شور پر کسی نے خاموشی کی چادر ڈال دی ہو۔ درار کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی۔ عائلہ بھابی نے نظریں جھکا لیں اور پاریزہ نے بے اختیار دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اذلان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، پاریزہ نے فوراً کہا۔ میں نے تم سے بھی نہیں پوچھا پاریزہ۔ پاریزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عائلہ بھابی نے نرمی سے کہا،
آج بس حیا کی یاد آ رہی تھی سب کو۔ اذلان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یاد؟ پھر ہلکا سا مسکرایا۔ پاگل لوگ ہو، ابھی 8-9 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، ایسے منہ بنا رکھے ہیں جیسے برسوں سے نہیں دیکھا۔ درار نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اذلان بھائی، یہ محترمہ، اس نے پاریزہ کی طرف اشارہ کیا، کہہ رہی تھی اگر حیا یہاں ہوتی تو اب تک 2 بار جی پاریزہ اور 1 بار سوری پاریزہ بول چکی ہوتی۔ پاریزہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ درار بھائی، جھوٹ تو نہ بولیں، یہ سب کچھ آپ نے کہا تھا۔ آئلہ بھابی ہنس پڑی اور میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بھابی! پاریزہ بھی ہنس دی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ جی نہیں، آپ تو بہت معصوم ہیں۔ درار نے سر ہلایا۔ بس آپ کا نام سن کر بیچاری کی جان خشک ہو جاتی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ پاریزہ تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر مارتی، اذلان بخاری اچانک خاموش ہو گیا۔ وہ سب کی ہنسی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں نہ جانے کیوں حیا کا وہ معصوم سا چہرہ آ گیا جو ہمیشہ اسے دیکھتے ہی دوڑ کر کہتا تھا، اذلان بھائی، اور پھر اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا تھا۔ اذلان نے بے اختیار موبائل اٹھایا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 9:30۔ درار بولا۔ اذلان نے حیا کا نمبر کھولا۔ بھائی؟ درار نے چونک کر دیکھا۔ اتنی رات گئے؟ ہاں تو میری بہن ہے۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے کال کا بٹن دبا دیا، جبکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک معمولی فون کال نہیں بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی ہلکی سی دستک تھی۔ اذلان بخاری کچھ لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا۔ درار اور پاریزہ کی باتوں نے جیسے دل کے کسی کونے میں چھپی حیا کی یاد کو اچانک جگا دیا تھا۔ وہی حیا جو بچپن سے اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، جو ہر چھوٹی بڑی بات پر اذلان بھائی کہتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی آتی تھی، جو اس کے غصے سے سب سے زیادہ ڈرتی بھی تھی اور اسی کے کندھے پر سر رکھ کے سب سے زیادہ لاڈ بھی کرتی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے موبائل اٹھایا۔ کیا ہوا بھائی؟ درار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اذلان نے نمبر کھولتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ حیا کو فون کر رہا ہوں۔ پاریزہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس سے بات ہو تو مجھے بھی بات کروائیے گا۔ آئلہ بھابی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور پھر رنگ جا رہی تھی۔ 1 بار، 2 بار، تیسری بار۔ السلام علیکم بیٹا۔ دوسری طرف سے شبینہ وسیم کی میٹھی آواز ابھری۔ اذلان کی پیشانی ہلکی سی سکڑی۔ وعلیکم السلام آنٹی، حیا کہاں ہے؟ ارے بیٹا، شبینہ وسیم خوشی سے بولی، میں تو تمہیں فون ہی کرنے والی تھی۔ ماشاءاللہ، حیا کو ابھی اسپتال لے کر آئے ہیں۔ اذلان ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہسپتال؟ پوری محفل کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ جی بیٹا، اللہ کا کرم ہے، وقت آ گیا ہے، پہلی اولاد ہے نا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا، دعا کرنا اللہ آسانی فرمائے۔ اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حیا ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے بیٹا، بس درد شروع ہوئے تھے تو لے آئے ہیں۔ اذلان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ جی، پھر دھیمی آواز میں بولا، بس میری بہن ٹھیک رہے۔ اور اس لمحے نہ اسے شبینہ وسیم کے لہجے کی مٹھاس محسوس ہوئی، نہ کسی اور بات کی پرواہ تھی، کیونکہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں محبت کا اظہار الفاظ سے کم دعاؤں سے زیادہ ہوتا ہے، اور بڑے بھائی اکثر اپنی محبت کا شور نہیں مچاتے، وہ خاموشی سے بس ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میری بہن کو اپنی امان میں رکھنا۔ رات کی وہ بے چینی چند لمحوں میں پورے بخاری ہاؤس پر اتر آئی۔ کیا مطلب ہسپتال میں ہے؟ پاریزہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئلہ بھابی نے سوئی ہوئی انارہ کو آہستگی سے گود میں اٹھایا اور عشا کو اپنے پاس بلایا۔ زرار بخاری بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ بابا میں بھی جا رہی ہوں، پاریزہ فوراً بولی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ درار بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ چند منٹ بعد سب روانہ ہو چکے تھے۔ اذلان خاموشی سے کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ بابا، مجھے فون کرتے رہیے گا۔ فکر نہ کرو بیٹا۔ راستے بھر پاریزہ کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ آئلہ بھابی، حیا کو تو انجیکشن سے بھی ڈر لگتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آئلہ بھابی نے نرمی سے کہا۔ اللہ آسانی فرمائے۔
آخر کار وہ اسپتال پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی پاریزہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ عمارت پرانی تھی، راہداریوں میں رش تھا، ماحول میں عجیب سی بے ترتیبی تھی۔ زرار بخاری نے دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ اس وقت کوئی بات نہیں، پہلے حیا۔ اسی لمحے شبینہ وسیم میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی۔ ارے آپ لوگ بھی آ گئے، میں تو ابھی فون کرنے ہی والی تھی۔ اللہ کا شکر ہے حیا بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر تیاری کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ آسانی فرما دے۔ ہاں ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ عائلہ بھابی نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی نہیں بیٹا، بس تیاری چل رہی ہے۔ پاریزہ خاموش ہو گئی اور نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کاش ایک بار حیا کو دیکھ لے، صرف ایک بار۔ اور اس وقت اسپتال کے اس شور میں بخاری خاندان کی ہر دعا ایک ہی نام کے گرد گھوم رہی تھی، حیا۔ انتظار کے وہ لمحے جیسے صدیوں پر محیط تھے۔ اسپتال کی راہداری میں زرار بخاری تسبیح کے دانے پھیر رہے تھے، عائلہ بھابی زیر لب دعا پڑھ رہی تھی، درار غیر معمولی خاموش تھا اور پاریزہ بار بار آپریشن تھیٹر کا دروازہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مبارک ہو، ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپریشن کامیاب رہا، اللہ کا شکر، ایک بہت پیاری سی بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ۔ زرار بخاری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، عائلہ بھابی کے لبوں سے بے اختیار الحمدللہ نکلا۔ درار نے لمبی سانس لی اور پاریزہ نے بے ساختہ آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا، مگر ان سب سے پہلے شبینہ وسیم کی بلند آواز آئی۔ دیکھا دیکھا، میں کہتی تھی نا بیٹی ہوگی۔ وہ خوشی سے تقریباً چیخ پڑی۔ میں اللہ والی ہوں، میری باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ہٹو ہٹو، میری بچی کہاں ہے؟ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کی خوشی کا مرکز صرف نامولود تھی، جیسے کسی کو یہ پوچھنے کی فرصت ہی نہ ہو کہ وہ لڑکی جو ابھی چند لمحے پہلے زندگی اور موت کے بیچ سے گزری ہے کیسی ہے۔ اسی لمحے زرار بخاری نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر مسکرا دیے، فکر نہ کریں، ماں اور بچی دونوں خیریت سے ہیں۔ آپ کی بیٹی ابھی بہت کم عمر ہے، اس لیے ہم اسے کچھ دیر نگرانی میں رکھیں گے، لیکن الحمدللہ خطرے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ زرار بخاری کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پاریزہ وہ چند لمحوں سے شبینہ وسیم کو دیکھ رہی تھی، اس کے کانوں میں مسلسل ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایک بار بھی اس عورت نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیا کیسی ہے۔ پاریزہ کی مٹھی بھیج گئی، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اتر آئیں۔ درار نے بھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا اور اسی لمحے زرار بخاری کی ایک خاموش سی نگاہ بیٹی پر پڑی، صرف ایک نگاہ، مگر پاریزہ سمجھ گئی۔ اس نے فوراً اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ وہ اپنے بابا کی عزت اور اشاروں کی زبان سمجھتی تھی، اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ مگر اس خاموشی کے نیچے اس کے دل میں شبینہ وسیم کے لیے نفرت کی ایک اور تہ جم چکی تھی۔ نرس ابھی حیا کے کپڑے بدلوا رہی تھی۔ بے ہوشی کی دوا کا اثر پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا اور وہ درد اور کمزوری کے عالم میں بمشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی۔ اسی دوران شبینہ وسیم کمرے میں داخل ہوئی، ایک سرسری نظر حیا پر ڈالی، پھر اس کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی، جو حمل اور آپریشن کے بعد کی قدرتی تبدیلیوں کے باعث ابھی اپنی سابق حالت میں نہیں آیا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہو کی خیریت پوچھتی، اس کے ہونٹوں پر تنزیہ آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا حال ہے؟ پھر حقارت بھرے لہجے میں بولی، تم تو اندر سے اتنی کالی ہو، پتہ نہیں کون کون سی گورے رنگ کرنے والی کریمیں لگا لگا کر ہمیں دھوکے میں رکھا تھا۔ حیا کی نیم بے ہوش آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر آئے۔ وہ شاید پوری بات سمجھ بھی نہ پا رہی تھی، مگر لہجے کی کاٹ دل تک اتر گئی تھی۔ آنٹی؟ عائلہ بھابی نے حیرت اور دکھ سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے میں تو سچ کہہ رہی ہوں، شبینہ وسیم نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ عائلہ بھابی کی آنکھوں میں پہلی بار ایک خاموش سی سختی ابھری۔ آنٹی، ابھی اس لڑکی نے زندگی اور موت کے درمیان سے گزر کر آپ کے خاندان کو اولاد کی خوشی دی ہے، اور آپ اس وقت یہ باتیں کر رہی ہیں؟ شبینہ وسیم نے منہ بنایا۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عائلہ بھابی کا لہجہ بدستور مؤدب تھا، مگر اس میں عجیب سا وقار تھا، اور ویسے بھی جسم پر آنے والی تبدیلیاں عورت کی قربانی کا حصہ ہوتی ہیں، شرمندگی کا نہیں۔ انہوں نے حیا کے آنسو صاف کیے۔ اور حیا؟ عائلہ بھابی نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کسی کریم نے خوبصورت نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا ہے، اور آج تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ آج تم ایک ماں ہو۔ حیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔
اور چند لمحوں کے لیے شبینہ وسیم خاموش ہو گئی، مگر کمرے میں بولے گئے وہ زہریلے جملے حیا کے کمزور دل پر ایک اور زخم چھوڑ گئے تھے۔